السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ یہ سلسلے وار کی اس کڑی کے آغاز میں ہم اس کا تسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ عام ہندی اردو بول چال کے اندر جو روزمرہ کی بول چال ہے اس میں قرآن کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں، تاکہ یہ قرآن کا پیغام تمام عالم میں جہاں جہاں تک اردو ہندی بات بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں سورہ ہود کی آیت نمبر 88 تک اپنا جو ہے درس مکمل کر لیے تھے۔ آج کا جو درس ہے وہ آیت نمبر 89 یعنی کہ 89 سے ہم اپنا درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر مشتعل نہ کرے کہ تمہیں ویسی ہی مصیبت پہنچ جائے جیسے قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی تھی، اور قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کچھ دور بھی نہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات تک اپنی بات مکمل کی تھی، اور ان کی قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہوا تھا اس پر ہم نے جو ہے بات رکھی تھی۔ اب اسی کا تسلسل آگے چل رہا ہے، اسی کی کڑی آگے چل رہی ہے۔ اور قوم سے جب شعیب علیہ السلام نے کلام کیا، بات کی، تو ان کو پچھلی امتیں کس طرح عذاب میں مبتلا کی گئیں اور کس طرح پچھلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا اور ہلاک کیا اور ان کو ختم کیا، تو اس کے بارے میں شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بات رکھی اور نام لے لے کر بات رکھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو انبیاء کا سلسلہ ہے نا، وہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہا، اور معاشرے میں ان کے نام وغیرہ لوگ جانتے بھی رہے۔ قوم میں اور شعیب علیہ السلام میں یہ مکالمات تیزی بھی اختیار کر جاتے اور اس میں اشتعال بھی پیدا ہوگا۔ اسی بنا پہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مخالفت کہیں قبول حق سے مانے نہ ہو جائے۔ آخر یہ تو ممکن نہیں، قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط نے جب اپنے نبی کو جھٹلایا تو وہ عذاب سے نہ بچ سکے، مگر تم اپنے نبی کو جھٹلانے کے بعد عذاب سے بچ جاؤ۔ تو یہ سمجھانے کا ایک اسلوب جو انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھا، تو پچھلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی قوم کو سمجھایا، اور وہی کام ہمارے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، وہی بات دوسرے دیگر انبیاء نے کی۔ قوم لوط کا علاقہ جغرافیائی طور پہ مدین سے متصل ہی تھا، یعنی کہ جو مدین ہے اس سے بالکل لگا ہوا علاقہ تھا، اور ان دونوں قوموں کا درمیانی وقفہ کوئی 600-700 برس تھا، لہذا سینہ بسینہ منتقل ہونے والے واقعات بآسانی معلوم ہو سکتے تھے۔ یعنی کہ جو ان کے بیچ میں جو وقفہ تھا وہ بہت بڑا، یعنی کوئی ہزاروں سال لمبا واقعہ نہیں تھا۔ قوم لوط کا علاقہ ایک تو تسلسل کے ساتھ ان کے ساتھ لگا ہوا تھا، ان کے بازو میں قریب ہی علاقہ تھا، کوئی دور نہیں تھا، اور یہ واقعات بھی ان کو پتہ تھے۔ یہ واقعات کے بارے میں بھی یہ قوم جانتی تھی کہ کس طرح سے عذاب وغیرہ آیا تھا، کیونکہ باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھا، بیٹے نے پوتے کو سمجھا، اس طرح سینہ بہ سینہ یہ باتیں چلتی آ رہی تھیں۔ اسی کا حوالہ دے کر کے حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی دیکھو، کوئی بہت دور جانے کی ضرورت بھی تو نہیں ہے، قریب ہی ہے۔ لوط علیہ السلام کا جو علاقہ ہے، سدوم وغیرہ، جو جن کے بارے میں ہم اپنے آبا و اجداد سے بھی سنتے آئے ہیں، یہی بات ان کا مقصد تھا۔ تو وہی بات اللہ رب العزت نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس امت مسلمہ کو قرآن میں یہ واقعات نقل کر کے کہ بھائی تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ماپ تول میں کمی وغیرہ نہ کرو، اور پورا ماپ تول دو، اور لوگوں کو اچھا مال لے کر کے خراب مال نہ دو۔ یہی دعوت تھی، کیونکہ سوشلی ریفارمز کے لیے بھی نبی جو ہے دنیا میں مبعوث کیے جاتے ہیں۔
सोशली रिफॉर्म, सोशल क्या है? ये सोसाइटी, लोगों का जो है माशरा, माशरे की इस्लाह अव्वलीन फरीदा होता है नबियों का। तो वही तस्करा करके हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बात रखी कौम के साथ। आगे अल्लाह फरमाता वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी रहीमुम वदूद, और अपने रब से माफ़ी मांगो और उसी के आगे तौबा करो, मेरा रब यकीनन रहम करने वाला और बहुत मोहब्बत करने वाला है। कौम को शुएब अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत मोहब्बत करने वाला है अपनी मखलूक के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक को बड़ी मोहब्बत के साथ दुनिया में भेजा और आजमाइश की ये कड़ी रखी, तो लिहाजा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है अल्लाह रब। रब जो तुम्हारा मालिक अल्लाह है वो बहुत मोहब्बत करता है। वदूद जो आता है न अल्फाज, वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने के लिए आता है। हाँ, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही कि तुम ऐसी औरतों से निकाह करो जो ज़्यादा बच्चे जनती हों और ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हों। वदूद अल वलूद, इस तरह के अल्फाज के साथ जब हम खुतबा निकाह वगैरह में बैठते हैं तो दुआ या कलिमात में ये जिक्र करते हैं वदूद अल वलूद। तो वदूद यानी कि मोहब्बत करने वाले और वलूद यानी ज़्यादा औलाद देने वाले। तो इस तरह की बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, ये अल्फाज वदूद के अल्फाज के बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने के इस्तेमाल किए गए हैं। आगे अल्लाह फरमाता खालू या शुएबु मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूलु व इन्ना लनराका फ़ीना ज़ईफ़ा वलौला रहतुका लरजमनाका वमा अंत अलैना बिअज़ीज़। देखिए कितनी बुरी बात कौम ने जवाबन की है। वो कहने लगे, यानी कौम ने जवाब दिया शुएब को, मुकालमा हुआ, शुएब ने बात रखी और कौम ने जवाब दिया। वो कहने लगे शुएब तुम्हारी अक्सर बातों की हमें समझ ही नहीं, तुम जो बातें कर रहे हो वो अपने पल्ले नहीं पड़ रही, अपने समझ में नहीं आ रहा भाई। हाँ, नहीं आती। हम देख रहे हैं कि तुम हमारे दरमियान कमज़ोर आदमी हो और अगर तुम्हारी बिरादरी ना होती तो हम तुम्हें रजम कर देते और ना ही तुम्हारा हम पर कोई दबाव है। देखिए कैसे डरा रहे हैं। दीन की दावत देने वाले को इसी तरह मुशरिक लोग डराते हैं। क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी मिसाल हमारे सामने कुछ भी नहीं है, बड़े कमज़ोर आदमी हो तुम। हाँ, तुम्हारी बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, मत बोलो हमारे सामने बार बार आके ये बात। हाँ, हमको ये मत सिखाओ, वो मत सिखाओ। इस तरह की बातें कौम ने करना शुरू की और ये कहा कि अगरचे तेरी बिरादरी तेरे साथ ना होती, तेरे भाई बंद, तेरे रिश्तेदार, तेरी बिरादरी, तेरा कबीला, तेरे लोग तेरे साथ ना होते तो हम तुझे रजम कर देते, यानी कि ज़मीन में गड़ा काट करके तुझे पत्थरों से मार देते। तूने वो गुनाह किया है, हमारे माबूदों के खिलाफ बात करता है, हमारे बाप दादा जिसकी इबादत करते आए हैं उससे रोकता है और कहता है एक अल्लाह वादहु ला शरीक की इबादत करो, और हमारे कारोबार में दखल अंदाजी करता है। हाँ, हमारा तो सिस्टम है कारोबार का, हम जो है इसी तरह कमाते हैं। हमें कहता है कि तुम माप और तोल बराबर दिया करो। अगरचे ये तू बात नहीं आएगा, तेरी बिरादरी अगर तेरे साथ ना होती, तेरे लोग तेरे साथ ना होते तो हम तुझे रजम कर देते। ये धमकियां देना शुरू कर दी। जो बातें तुम कहते हो कि तिजारती हेरा फेरी छोड़े फिर तो हमारा कारोबार ही ना चल सकेगा, ये बातें हमारी समझ से बाहर हैं। हाँ, ये जो तू बातें बार बार कर लेते आ रहा ना हमारे पास कि तिजारत में जो है माप तोल बराबर करो, अगर चाहिए हम नहीं करेंगे तो हमारा कारोबार ही खत्म हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। आज भी अगर किसी कारोबार में अगर ऊंच नीच करके हेरा फेरी करके अगर कोई कमा रहा है, उसके सामने आप लोग अगर बात लेकर जाएं कि ये काम मत कर भाई, हाँ, ये माप तोल में जो है ये कांटों में जो है ना फतरे ला करके, हाँ, ये कांटों पे लोगों को ठहरा करके तोल करके एमटी करा लेके जाके बहरहाल ये कांटों में डंडियां कर करके अगरचे कमा करके तुम जो है ना जिंदगी गुजार रहे हो, अगरचे तुम किसी को बोलो कि ये मत करो, ये हराम है, ये गुनाह है, अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसा मत करो, तो कहने लगेंगे, क्या कहने लगेंगे, अगरचे कांटे में चोरी नहीं करेंगे तो कमाएंगा क्या रे भाई। 32 रुपये यहाँ पे स्क्रैप जा रहा, 34 रुपये का कोटेशन वहाँ पास हुआ, हाँ, असल को 2 रुपये बढ़ के ले रहे हैं, अगरचे कांटे में चोरी नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, लिहाजा हम कांटे में चोरी करना पड़ता। इस तरह की जवाब देना पड़ता, देते लोग। तो वही जवाब कौम शुएब ने भी दिया था शुएब अलैहिस्सलाम को। तो मेरे भाई कांटों में डंडियां करके कमा करके ले जा करके क्या खबर में साथ अपनी दौलत लेकर जाओगे? नहीं लेकर जा सकते। ना ही वैसा माल तुम्हारी औलाद की अफजाइश के लिए बेहतर हो सकता है, नहीं हो सकता। सुकून नहीं रह सकता, तुम अच्छे नहीं रह सकते, तुम खुशहाल नहीं रह सकते। हमेशा तुम एक चोरी को छुपाने के लिए दूसरी चोरी करते चले जाओगे, शैतान तुम्हें वरगलाता चला जाएगा और इसी में तुम्हारी जिंदगी खत्म होकर रह जाएगी। तो आज भी अगरचे कोई नेकी की तरफ दावत देगा तो उसे वही जवाब मिलेगा जो शुएब अलैहिस्सलाम को जवाब मिला। हाँ, ये चोरी, ये चकारी, ये झूठ, ये फरेब अगरचे नहीं करेंगे तो हमारा कारोबार नहीं चल सकेगा। ये कोई नई बात नहीं है,
یہ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی جو ہے نا اس بات کو دہرایا تھا آج جو لوگ کہتے ہیں. تو میرے بھائی میں یہی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ اچھے راستے سے تھوڑا کما لے کر کے زندگی چلا لو, یہ تمہارے حق میں بہتر رہے گا. تمہاری اولاد نیک ہوگی, تمہاری اولاد جو ہے صحیح پرورش پائے گی. حرام کا لقمہ اولاد کے پیٹ میں ڈالو گے تو اولاد غلط نکلنا طے ہے, سمجھے نا. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین روزی کون کماتا ہے پتہ ہے؟ جو یہ ہاتھوں سے محنت کر کے اپنا پسینہ بہاتا ہے, یہ ہاتھوں سے محنت کر کے کاشتکاری کرتا ہے, کچھ سامان بناتا ہے, کچھ ہینڈی کرافٹ بناتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے. لوہار کا کام کیوں نہیں کرتا, ووڑ کا کام کیوں نہیں کرتا, مستری کا کام کیوں نہیں کرتا؟ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین کمائی اس شخص کی ہے جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے. میرے بھائی اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے, یہ چوریاں چکاریاں یہ اچھی زندگی نہیں ہے. یہ تم کو اور تمہاری اعلی اولاد کو, تمہارے گھر پریوار کو لے ڈوبے گی. مستقبل میں کبھی صحیح نہیں رہو گے, وقتیہ طور پہ دولت کے چمک دھمک دیکھ سکو گے, مگر آگے تمہارا جو ہے نا اندھیرا اندھیرا ہوگا. قرآن کوئی غلط بات نہیں کہتا, قرآن کے برخلاف جاؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. کئی بڑے بڑے تاجر جو غلط طریقے سے پیسے کمائے تھے, آج ان کا حال دیکھو. ہمارے ایریا میں بھی بہت سے بڑے بڑے لوگ تھے, مگر آج ان کا کاروبار جو لاکھوں کروڑوں میں کھیلتے تھے, شاید ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کا جو ہے نا کاروبار چلا گیا. سود کا کاروبار, چوری کا کاروبار, کانٹوں میں ڈنڈیوں کا کاروبار, ٹیکس کے چوریوں کا کاروبار, یہ کوئی اچھا سامان نہیں ہے. کتنا کھاؤ گے؟ ایک انسان پر کیپٹا اگرچہ دیکھیں گے دن بھر میں کتنا پیسہ کھاتا ہے, 50-100 روپے ایک انسان کو اگرچہ خرچ کر دیں تو 2 وقت کی روٹی مل جائے گی آسانی سے گھر میں. پھر باقی کی دولت کیا کرو گے؟ مرے وقت ساتھ لے جاؤ گے؟ نہیں لے جا سکتے. تو قرآن کی دعوت کو سمجھو میرے بھائی. تو قوم نے اسی طرح شعیب علیہ السلام کو جواب دیا کہ اگرچہ ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم کیسے خوشحال ہو سکیں گے. یہی کچھ حالات ان آیات کے نزول کے وقت مکہ میں بھی درپیش تھے. قریش بنو ہاشم کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے تھے. ان واقعات کے پس منظر میں قریش کو بھی یہی جواب دیا جا رہا تھا. اب یہ بات بتانا یہاں پر برادری کی بات کیوں آئی؟ کیونکہ برادری جو ہوتی ہے نا وہ ایک طاقت ہوتی ہے, لوگوں کے اوپر ایک سایہ ہوتا ہے. برادری کے بغیر دنیا نہیں چلی, کبھی بھی نہیں چلی. شعیب علیہ السلام کا واقعہ کیا آپ کا ہے؟ نہیں ہے. یہ واقعہ کئی سال پہلے کا ہے, ہزاروں سال پہلے کا ہے. تو وہاں پر تذکرہ کیا آ رہا ہے کہ برادری اگرچہ تیرے سپورٹ میں نہ ہوتی, تیرا قبیلہ تیرے ساتھ نہ ہوتا تو ہم تجھے رجم کر دیتے. تو برادری ایک طاقت کا جو ہے موقوف رکھتی ہے, اس لیے برادری سے چمٹے رہو, برادری کے خلاف مت جاؤ, برادری کے ساتھ مل کر رہو, انہی کے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار کر چلے جاؤ. تو یہ قرآن یہ بھی دعوت دیتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے قال یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط. آگے اللہ فرماتا ہے شعیب نے کہا کیا تم پر میری برادری کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے جسے تم نے بالکل پسے پشت ڈال رکھا ہے؟ یہ جو تم کر رہے ہو میرا رب یقیناً ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. کہا کہ حقیقت بات یہ ہے کہ میری برادری سے دب کر کے تم مجھے جو یہ جو الٹیمیٹم دے رہے ہیں نا کہ تم یہ کرتے وہ کرتے ہیں, تو یہ دباؤ کہ اللہ کے عذاب سے بڑھ کے ہے. میں تو تمہیں عذاب کی بات بول کر کے ڈرا رہا ہوں, اور عذاب جب آتا ہے تو سب کے اوپر آتا ہے, کسی ایک کے اوپر عذاب نہیں آتا. تو شعیب علیہ السلام نے کہا, کیا کہا شعیب علیہ السلام نے کہ کیا تمہاری جو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم میری برادری سے ڈر رہے ہو نا, ٹھیک ہے, کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ عذاب آ رہا ہے. پچھلی قوموں کو جس طرح عذاب آیا تھا میں وہ بات کہہ رہا ہوں. تو شعیب علیہ السلام نے یہ بات رکھی کہ میں تو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں اور تم جو ہے مجھے قتل کرنے کی, مجھے رجم کرنے کی بات کر رہے ہو. بہرحال آگے اللہ فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِيبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. اے میری قوم, تم اپنے طریقے پر عمل کرتے جاؤ, میں اپنے طریقے پر عمل کرتا رہوں گا. جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور جھوٹا کون ہے. تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں.
شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم ٹھیک ہے تم میری بات نہیں مان رہے، کوئی بات نہیں، میرا کام تو پہنچا دینا ہے، میں کوئی دروغہ تھوڑی ہوں تمہارے اوپر، ہاں تم اپنا عمل کرتے جاؤ، میری بات مت سنو، کوئی بات نہیں، مگر میرا کام جو ہے بولنا وہ میں بولتا جاؤں گا، میں تو رکوں گا نہیں اللہ کی دعوت دینے سے۔ تو یہ بات، اور یہ کہا کہ تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اور تم مجھے جھوٹا جانتے ہو نا، تو ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، تم بھی انتظار کرو، تم اپنے طریقے پر چلتے ہوئے تو دیکھنا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آئے گا، کون رسوا ہوگا۔ ہاں یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ کہی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اور انہیں اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت چنگھاڑ نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ یہاں قوم شعیب کا چنگھاڑ سے ہلاک ہو جانا مذکور ہے، سورہ اعراف میں زلزلے کا ذکر ہے، سورہ شعراء میں عذاب یوم ذلت کا ذکر ہے، یعنی عذاب کے بادل سائباں کی طرح ان پہ محیط ہو گئے۔ پہلے ان پہ ایک بادل چھا گیا جس سے شعلے اور چنگاریاں نکلنے لگیں، پھر اس سے ہولناک اور کرخت قسم کی آواز برآمد ہوئی۔ اسی دوران نیچے سے زلزلے نے آ لیا تو یہ سب لوگ اپنے گھروں میں موت کے آغوش میں چلے گئے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے سینوں کو زمین سے چمٹا رکھا تھا تاکہ انہیں عذاب سے کم تکلیف محسوس ہو۔ دیکھیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب دعوت پہنچ گئی، ٹھیک ہے، دعوت پہنچ گئی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنا شروع کر دیا۔ شعیب علیہ السلام اور اس کے جو ماننے والے، ان کے جو ماننے والے جو پیروکار تھے، جو امتی تھے، وہ نکل گئے، مگر ایک زلزلے نے آ پکڑا ان کو، ایسی چنگھاڑ نے، ایسے بادل جو ہے شعلے نما بادل جو ہے نا ہو گئے ان کو، اور ایسی چنگھاڑ کی آواز آئی اور ہیبت ایسی ہو گئی کہ وہ آج بھی اگرچہ کہیں زلزلہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں آپ تو لوگ جو ہے اوندھے منہ زمین کے بل لیٹ جاتے ہیں۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے، کوئی چتا نہیں لیٹتا، اوندھا لیٹتا ہے تاکہ وہ زلزلے کا جھٹکا کم سے کم محسوس ہو، فطری چیز ہے۔ تو زلزلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اور وہ گھروں میں اپنے اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے اور وہ ختم ہو گئے۔ اور آگے اللہ فرماتا کأن لم یغنوا فیہا لا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے، دیکھو اہل مدین پر بھی ایسے ہی پھٹکار پڑی جیسے قوم سمود پر پڑی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کیسا ان کا حال ہوا، جس طرح اس سے پہلے ان کا حال جو قوم سمود کا ہوا تھا اسی طرح ان کا حال بھی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر کے امت کو ڈرایا کہ غلط کاریوں میں نہ پھنسو، بری چیزوں میں نہ پھنسو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزے صریح سند نبوت دے کر بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی اتباع کی، حالانکہ فرعون کا حکم کچھ اچھا نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کہا یہ فرعون جس کی جانب موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے، مرنفتح نام جو ہے مرنفتح یا مرنفتح کہلاتا تھا، یہ خدائی کا دعویدار تھا اور اس کی قوم کے لوگ فی الواقع اسے خدا ہی سمجھتے تھے۔ اس کی ممی آج بھی قاہرہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ اس موقع پہ موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی واقعات کا ذکر نہیں کیا گیا، اور جہاں پر یہ بات جو تذکرہ ہے نا، یہ دیکھو یہ فرعون کون ہے؟ فرعون جو ہے ایک ٹائٹل ہوتا ہے، جیسے نظام ہے، چوان ہے، اس طرح کے ٹائٹل ہوتے ہیں نا، جو ڈائنسٹی وائز ٹائٹل ہوتے ہیں، جسے شاہ کہتے ہیں، شاہ 1 شاہ 2 شاہ 3، چارلی 1 چارلی 2 چارلی 3، اس طرح یہ جو نام ہوتے ہیں نا، یہ ٹائٹلز ہوتے ہیں، ان کے اصلی نام نہیں ہوتے۔ یہ فرعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرعون کا تذکرہ کیا نا موسیٰ کے ساتھ، اس کا نام مرنفتح اس طرح جو ہے نا مفسرین نے لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا۔ اور آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ، تو انہیں فرعون کے حکم کی اتباع کی، حالانکہ فرعون کا حکم اچھا نہیں تھا، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا، اور فرعون کے جو متبعین تھے، ماننے والے تھے، وہ بھی کوئی اچھے عمل نہیں کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو،
دیے معجزے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں عطا کی۔ سورہ اسراء کے اندر جو ہے اس کا تفصیلی ذکر آئے گا۔ وہ نشانیاں یہ تھیں، کیا کیا نشانیاں دے کر بھیجیں، کیا کیا عذاب کی نشانیاں، کیا کیا جو ہے وبال آئیں گے، جیسے ٹڈی دل کا جو عذاب آئے گا، طوفان کا عذاب آئے گا، جوؤں کا عذاب آئے گا، مینڈک کا عذاب آئے گا، خون کا آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو ہجدہ بنانے کا معجزہ بھی دیا، اور آپ کا ید بیضا جو تھا نا، وہ بغل میں جب ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ ایک دم چمکتا ہوا نور نما جو ہے نظر آتا تھا، ہاتھ چمکتا ہوا، اور پھر جب بغل میں ہاتھ ڈالتے تو وہ نارمل ہو جاتا۔ تو اس طرح کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر بھیجا۔ اس دعوت کو قبول کرنے کا اثر صرف فرعون کی ذات پہ ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے سب درباریوں پہ بھی ہوتا، جنہیں اپنے مناسب سے دستبردار ہونا پڑتا، یعنی کہ اپنے منصب جو ان کی کیٹیگری ہے، ان کا جو لیول ہے، اسٹیٹس ہے، اس سے دستبردار ہونا پڑتا، لہذا ان سب نے حق قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرعون کا ساتھ نہ چھوڑا۔ تو یہاں پر جو تذکرہ ہوا ہے وہ فرعون کے درباریوں کے بارے میں، اگرچہ وہ موسیٰ کی دعوت کو قبول کرتے تو کیا ہوتا، تو وہ جو منصب، جو منسٹریز جو اس نے دی تھی، وہ منصب سے وہ خالی ہو جاتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یخدم قومہ یوم القیامۃ اوردہم النار وبئس الورد المورود، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور انہیں جہنم کے کنارے لا کھڑا کرے گا، کتنی بری ہے وارد ہونے کی جگہ جہاں وہ وارد ہوں گے۔ یہاں پر جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، واردہ کے معنی ہیں پانی پینے کی جگہ پہنچنا، اور کسی چیز کے آنے کے لیے بھی وہ وارد استعمال کیا جاتا ہے۔ گویا یوم قیامت سب لوگ اپنے اپنے لیڈروں کے پیچھے ہو لیں گے، اچھے لیڈر اپنے پیروکاروں کو جنت کی طرف لے جائیں گے، جبکہ سرکش قسم کے لوگ اپنے پیروکاروں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ کہ ذرا تصور کریں کہ یہ جلوس کس قدر بڑے ہوں گے، صالح لیڈروں کو ان کے پیروکار دعائیں دے رہے ہوں گے، جبکہ غلط روش پہ چلنے والے لیڈروں پر لعنتوں اور گالیوں کی پوچھاڑ ہو رہی ہوگی۔ دنیا میں بھی لعنت، آخرت جن کے معصوم اور بے گناہ اسرائیلیوں کے بیٹے وہ قتل کرواتا تھا، وہ اسے دعائیں تو نہ دیتے ہوں گے، پھر اللہ کی طرف سے لعنت بھی، یعنی کہ فرعون جو ہے قیامت کے روز وہ اپنے پیروکاروں کے آگے آگے چلے گا۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، ان لوگوں پر اس دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کو بھی پڑے گی، کیسا برا انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ کتنا برا انعام ان کو قیامت کے روز ملے گا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ ان بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم نے آپ سے بیان کی ہیں، ان میں سے کچھ بستیاں موجود ہیں اور کچھ اجڑ چکی ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہتا ہے کہ یہ جو واقعات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو وحی کر رہے ہیں، اس میں سے جو بستیوں کا تذکرہ ہے وہ بستیاں بہت ساری اجڑ چکی ہیں، کچھ آباد آج بھی وہ بستیاں ہیں، ان کی نشانیاں وہاں پر ہیں، جیسے کھیتی کاٹنا، ایسی بستیاں جو کٹی پڑی ہیں، تباہ ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ تذکرہ عبرتناک واقعات جو ہے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے سمجھ لے سکیں۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادہم غیر تتبیب، ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر کیا تھا، پھر جب اللہ کا حکم عذاب آ گیا تو ان کے وہ معبود کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، بلکہ ان معبودوں نے ان کی تباہی میں کچھ اضافہ ہی کیا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی پرستش کرتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، وہ لوگ کسی کام نہیں آیا، وہ لوگ جو ہے اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے تھے اس کی پرستش کا ان کو کوئی اچھا صلہ نہیں ملا، بلکہ ان کے عذاب میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کہتا ہے، کیونکہ عذاب کا اصل سبب ہی وہ بنے، کیونکہ جس کی عبادت کرتے تھے وہ تو بت تھے یا مردہ تھے، جو بھی لوگ تھے وہ اپنی خود مدد نہیں کر سکتے، وہ ان کی کیا مدد کریں گے؟ ہاں البتہ ان کو زیادہ عذاب ملا کیونکہ انبیاء ان کے پاس آ کر کے بولنے کے باوجود یہ اس بات کو جھٹلایا تھا نا، تو یہ زیادہ عذاب ان کے حق میں آیا، نہ ہی وہ ان کے معبود کچھ کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ آج بھی اللہ کے سوا پکارنے والے، خبروں کو، مردوں کو پکارنے والی قوم ہے، تو ان سے یہی گزارش ہے کہ یہ مردہ پرستی ختم کرو بھائی، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔
یہی دعوت قرآن مجید میں بار بار دہرائی جاتی ہے تاکہ آپ سمجھ لے سکیں۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور جب بھی آپ کا رب کسی ظالم قریے کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، بلا شبہ اس کی گرفت تکلیف دینے والی اور سخت ہوتی ہے۔ ابھی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب مواخذہ کرتا ہے تو پھر وہ بڑا شدید ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، بخاری شریف میں یہ واقعات موجود ہیں، یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، فرعون کو کئی سال تک ڈھیل دی، نمرود کو ڈھیل دی، اس طرح بہت سارے حکمرانوں کو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں دنیا کے کونے کونے کے اندر۔ معصوم لوگوں کو بندی بناتے ہیں، کڈنیپ کرتے ہیں، ان کی ویڈیو بنا کر کے وائرل کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں دہشت بٹھا سکیں۔ اس کی رکشا اس کی رکشا کے نام پر لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، بھیڑ میں آ کر کے موب لنچنگ کر دیتے ہیں کہ میرے بھائی یہ سب گناہ کے کام ہیں، قیامت کے روز یہ ہر بات کا تمہارا جسم جواب دے گا، پوچھا جائے گا تم کو کیوں ظلم کیا اس پر، کیوں ان معصوم دلتوں کو مارتے ہو پیٹتے ہو، کیوں خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو ادنا سمجھتے ہو۔ یہ لوگوں کو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھہرنے بھی نہیں دے گا، ان کو سیدھا جہنم میں ڈالے گا۔ تو ان چیزوں سے توبہ کرو، کسی پر ظلم مت کرو، ستا کے نشے میں، ستا کی لالچ میں، ستا کی لالچ میں، ستا کی ہوس میں کسی معصوم کا قتل نہ کرو، ان پر ظلم نہ کرو۔ فرعون جتنا بڑا ظالم دنیا میں نہیں پیدا ہوا ہوگا اتنا اس نے پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کیا، مگر اس کا انجام کیا ہوا؟ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں ننگا دھڑنگا پڑا ہوا ہے، نہ زمین قبول کری، نہ جو ہے اس کو آگ قبول کری، نہ پانی قبول کیا، آج بھی پڑا سڑ رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ اپنے پیروکاروں سمیت جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آج کے فرعون بھی، آج کے حکمران جو فرعون بنے ہوئے ہیں، ان کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اپنی دولت کی، اپنی شہرت کی، اپنی سیاست کی، اپنی جو ہے حکمرانی کے نشے میں کسی پر ظلم نہ کرو، یہی ہماری دعوت ہے۔ ان فی ذلک لآیات لمن خاف عذاب الآخرۃ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود۔ جو شخص آخرت کے عذاب سے ڈرے اس کے لیے اس میں عبرت ہے، وہ ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور جو کچھ ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا۔ اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ سب کو حاضر کیا جائے گا تاکہ حساب لیا جا سکے، دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس یوم شہادت قائم ہوگی، یعنی کہ اس دن جو ہے گواہوں کو بلایا جائے گا، تمہارے کالے کرتوت سب کے سامنے کچے چٹے کھلیں گے۔ اس دن کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، کوئی منسٹر، کوئی بیرسٹر، کوئی جو ہے وہاں پر تمہارا ہاتھ پکڑ کے نہیں آئے گا، کوئی مدد نہیں ملے گی، تم اکیلے ہوں گے، اکیلے سوال و جواب ہوگا، اکیلے جواب دینا پڑے گا، تم نہیں جواب دو گے، تمہارے ہاتھ، آنکھ، تمہاری زبان، تمہارے پیر، تمہارا پیٹ، سب کچھ جواب دے گا، تم چاہ کر بھی تمہارے بدعمالیاں نہیں چھپا سکو گے قیامت کے روز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے۔ وما نؤخرہ الا لأجل معدود یوم یأتی لا تکلم النفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید۔ اور ہم نے اسے ایک معینہ مدت کے لیے مؤخر کیا ہے، جب یہ دن آئے گا تو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شخص کلام نہ کر سکے گا، پھر ان میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت قائم ہوگی جب صرف نافرمان لوگ ہی رہ جائیں گے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی، نیک لوگوں پر قائم نہیں ہوگی۔ نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے ختم کر دے گا، برے لوگوں پر وہ عذاب آئے گا قیامت کا دن۔ اور اس دن کوئی کسی بغیر اللہ کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا، جس کو اللہ اجازت دے گا وہی بول پائے گا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکے گا، سمجھے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔
اللہ فرماتا ہے جب یہ دن آئے گا تو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شخص کلام نہ کر سکے گا، پھر ان میں کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہوں گے، تو جو بدبخت ہیں وہ تو جہنم میں ہوں گے اور وہیں چیختے چلاتے رہا کریں گے، اور جب تک ارض و سماوات قائم ہیں اور اسی میں رہیں گے، الا یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے، کیوں آپ کا رب جو چاہتا ہے اسے کر گزرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیے وہ ہمیشہ کی جہنم میں ڈالے جائیں گے، جب تک زمین و آسمان قائم ہے اس میں رہیں گے، یعنی کہ ہمیشگی کی جہنم کی جو ہے بشارت یہاں میں ملتی ہے۔ جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ قیامت کا معین وقت کسی کو بھی نہیں بتلایا گیا ہے، اور نہ ہی کسی کو اس کی موت کا وقت بتلایا گیا ہے۔ یہ باتیں اللہ کی مشیت کے خلاف ہیں، اور اس سے وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا۔ اتنی کسی کی جرات اور حوصلہ ہی نہ ہوگا کہ کوئی بات کر سکے جب تک اللہ کی جانب سے اذن نہ ہوگا، یعنی اجازت نہ ہوگی، اذن کے بعد سفارش کا موقع میسر آئے گا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کہاں کوئی بات کر سکے گا، اور کسی کو بھی قیامت کا علم نہیں ہے دنیا میں سوائے اللہ کے۔ اللہ کے سوا کسی کو نشانیاں مختلف دور میں مختلف پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نشانیاں بیان کی ہیں، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ نشانیاں بیان کی ہیں قیامت سے پہلے کے واقعات کے بارے میں۔ آج جو چل رہی ہیں ہماری آنکھوں کو دیکھا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ان باتوں کو۔ زفیر وہ آواز ہے جو کہ گدھا ابتدا میں نکالتا ہے اور وہ پست ہوتی ہے، جب بعد میں یہ آواز بہت بلند ہو جاتی ہے تو اسے شہیق کہتے ہیں۔ زفیر کا جو مطلب ہے یہاں پر لکھا گیا ہے نا، کیا کہا گیا ہے وہاں پر؟ لہم فیہا زفیر و شہیق، یعنی کہ گدھے کی سی آواز جو ہے وہ نکالتے رہیں گے، اس طرح کی بات اللہ رب العزت نے کہی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا وَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غیر مجذوذ، اور جب تک ارض و سماوات قائم ہیں وہ اسی میں رہیں گے، الا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنی مرضی سے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ الفاظ بطور محاورہ استعمال ہوئے ہیں جس کا مطلب لامحدود مدت لیا جاتا ہے۔ طریق استدلال میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے۔ امام طبری کہتے ہیں کہ وہ جتنا عرصہ زمین و آسمان قائم رہے گا، مگر اس کے علاوہ جو اللہ چاہے، اور اللہ تعالیٰ نے خلود اور ابد تک چاہا ہے۔ امام ابن کثیر کے مطابق یہ زمین و آسمان دنیا کی نہیں، کیونکہ یہ خط و قیامت کے ساتھ ہی فنا ہو جائیں گے، بلکہ یہ جنت کے ہیں، اور اس استثناء کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ گناہ گار اہل توحید کچھ عرصہ جہنم میں رہنے کے بعد نکالے جائیں گے۔ یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، یعنی کہ کچھ نیک لوگ بھی ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ وقت جہنم میں ڈال کر کے اس کے بعد جنت میں ڈالے گا۔ یہ بھی بات مفسرین نے کہی ہے۔ کیا کہا؟ اور جو نیک بخت لوگ ہیں وہ جنت میں ہی رہیں گے جب تک ارض و سماوات قائم ہوں، ہے الا یہ کہ آپ کا رب جو چاہے، اور یہ بخشش کبھی منقطع نہ ہوگی، جو جنت میں ڈالا جائے گا وہ بخشش کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اور یہ کہا ہے احادیث صحیحہ میں یہ بھی بات آئی ہے کہ کچھ لوگ عذاب کے مزہ چکھنے کے بعد جنت میں ڈالے جائیں گے، جہنم کا مزہ پہلے چکیں گے بعد میں جنت میں جائیں گے۔ جنت میں ہمیشہ رہنے سے استثناء کا بھی یہی مفہوم ہے کہ کچھ جنتی بعد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ کچھ لوگ اس جانب بھی گئے ہیں کہ اللہ چاہے تو عرصہ بعد عذاب موقوف کر دے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جہنم میں ڈال سکتا ہے، جسے چاہے جنت میں ڈال دے۔ یہ اللہ کی منشا کے حساب سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی منشا اپنے پاس رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمیں برے اعمالوں سے بخش دے، برے کام سے بخش دے، ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آیت نمبر 89 سے آیت نمبر 108 تک کل ہم نے آج کی تفسیر کے جو کلاس ہے اس میں بیان کیا ہے۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس دعوت کو سارے عالم میں پہنچانے کی غرض سے ہم نے یہ چینل کھولا ہے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ دعوت کا کام قرآن مجید کا تمام عالم میں پھیل سکے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں دوبارہ جب اللہ موقع دے گا پھر حاضر ہو جاؤں گا آپ کی خدمت میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔